بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی کورو کنسلٹنٹس کی کوئی پٹیشن اپروو ہوتی ہے تو وہ بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے ہم سب کے لیے, کیونکہ یہ اس کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے جو ایپلیکنٹ, جو پرنسپل ایپلیکنٹ ہوتا ہے, ان کی خواہش ہوتی ہے, ان کی محنت ہوتی ہے سب سے پہلے تو یہ. اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کمپیٹنٹ بھی ہوں, ایلیجیبل بھی ہوں, تو پھر آپ کو کوئی ایسا امیگریشن کنسلٹنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو صحیح طرح سے گائیڈ بھی کر سکے, کیونکہ ایک اچھے کیس کو ایک ان ایکسپیرینسڈ کنسلٹنٹ اس کو میسڈ اپ کر سکتا ہے, خراب کر سکتا ہے. تو اس لیے ایک اچھے کنسلٹنٹ کی, ایک ایکسپیرینس کنسلٹنٹ کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے. تو آج ہمارے جو ایپلیکنٹ ہیں, ہمارے رسپیکٹیبل کلائنٹ ہیں جن کی پٹیشن اپروو ہوئی ہے, وہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں یہاں پہ. سید منور علی آپ کا نام ہے, اور مجھے خوشی ہے, میں ان سے ملا بھی آف دا کیمرہ بھی, اور وہ خوشی اس بات کی بھی ہے کیونکہ میں بھی ایک زمانے کے اندر ایک آرٹسٹ فریٹرنیٹی سے میرا تعلق رہا ہے, اور یہ بھی ایک آرٹسٹ ہیں, وہ کہ ہماری طرح یہ ایک ایکٹر نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ ایک طرح سے ایکٹرز جسے کہتے ہیں بنانے کا کام ہے. ان کا کام پینٹنگز کرنے کا, اسکلپچرز بنانے کا, اور اس طرح کے ان کی یعنی آرٹ میں ان کی اپنی مہارت ہے. تو سب سے پہلے تو منور صاحب, میں آپ کو بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں اپنی جانب سے, پوری کورو کنسلٹنٹس کی ٹیم کی جانب سے, کہ آپ کا یہ محنت جو ہے وہ قبول ہوئی اور آپ کی پٹیشن اپروو ہوئی. تو سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کرائیے. ہمارے بہت سارے لوگ دیکھنے والے ہو سکتا ہے بہت سارے آرٹسٹ آپ کو دیکھ رہے ہوں, سن رہے ہوں, اور ان کے ذہن میں یہ آ رہا ہو, کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ان جو سائنس سے وابستہ لوگ ہیں, اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ وہاں پہ زیادہ ضرورت تو وہ لوگ جو سائنس سے ہیں, انجینئرنگ سے ہیں, میتھمیٹکس سے جن کا تعلق ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو فائن آرٹس سے یا آرٹ سے ان کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا اپنا تعارف کرائیے. جیسے آپ نے میرا نام بتایا, منور علی, سید منور علی نام ہے میرا, اور میں ویژول آرٹسٹ ہوں, اور میری بہت زیادہ پریکٹس اسکلپچر اور پینٹنگ اور فنون لطیفہ میں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہے, اور بہت عرصے سے پڑھا بھی رہا ہوں, چیزیں بھی کر رہا ہوں. تو یہ بالکل ایک انٹرسٹنگ وہ ہے کہ آئی تھنک اٹس اے آنر کہ اس پورے پروسیس کے اندر انہوں نے نہ صرف سائنسدان, انجینئرز, یا جو ایک بہت میجر قسم کی فیلڈس یا آئی ٹی کی فیلڈ کے علاوہ وہ لوگ ویژول آرٹسٹ اور میوزیشین, ان لوگوں کو بھی اس میں جگہ دے رہے ہیں. دیٹس اے گریٹ تھنگس. اور میں نے یہی چیک کرنے کے لیے کہ اپنی کریڈیبلٹی اور اپنی کہ میں کس جگہ پہ اسٹینڈ کرتا ہوں, میں نے اس کے لیے اپلائی کیا تھا, اور مطلب میں نے دیکھا کہ نو ڈاؤٹ کہ اس پورے پروسیس کے اندر کامیابی ہوئی ہے, اور آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو یعنی پڑھاتے بھی ہیں آپ, اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بڑا, ٹیچرز جو ہیں وہ تو ویسے ہی بہت ہی قابل احترام ہے ہم سب کے لیے, اور ہونا بھی چاہیے. اور اچھا, آپ کو یہ جو پٹیشن آپ کو یاد ہے کتنا عرصہ لگا؟ Do you remember the exact date when you came to Koru and got your case registered here? What was the date and how long it took to get your petition approved? I think یہ پورا 1 سال کا پروسیس ہوا. 1 سال کا پروسیس ہوا اس میں, رائٹ. اور وہی ٹائم ہے, لائک ہم کہتے ہیں یہی ہیں, اور یہی ایکچولی USCIS کی ویب سائٹ پہ بھی لکھا ہے کہ 3 مہینے سے لے کے 9 مہینے تک لگ سکتے ہیں آپ کو. تو آپ کو تقریباً 1 سال لگا اس کے اندر. کتنے پرسنٹ امید تھی آپ کو کہ میری پٹیشن اپروو ہو جائے گی؟ obviously ایز این آرٹسٹ کے علاوہ میری یہاں پہ بہت زیادہ کمیونٹی کے اندر آرٹ پروجیکٹس ہیں, ٹیچنگ کا ایک ایکسپیرینس ہے. ہاں, میں 60-70% امید تھی مجھے کہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا, لیکن شاید میں یہ چیک بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک عمر کے خاص حصے کے اندر جب آپ اس طرح کی چیزوں پہ اپلائی کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک خاص ایج لمٹس ہوتی ہے باقی جگہوں کے اوپر, 45 سے بلو کے اندر. جب آپ 45 سے ابو ہو جاتے ہیں تو وہاں پر بہت کم ایسی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں جن کو آپ اویل کر سکتے ہیں. تو یہ آئی تھنک ان میں سے ایک ہے جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں.
تو میں نے اسی میں اپلائی کیا. تو پھر آپ کی فیملی کا کیا ریئیکشن ہے؟ پہلے تو بتائیں فیملی میں کون کون ہے؟ جی میری 2 بیٹیاں، 1 بیٹا اور وائف. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، ابھی تک میں نے انہیں نہیں بتایا. اس پورے پروسیس کے بارے میں نہیں بتایا؟ نہیں پروسیس کا بتایا کہ یہ ابھی سکسیسفل جو وہ ہے، کیونکہ میں ابھی ان کی زندگی کو تھوڑا سا ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا. اس میں جب تک جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہ آ جائے، جب تک ویزا نہ یہ ان کو پتا تھا کہ آپ نے اپلائی کیا ہے؟ ہاں یہ اپلائی کیا ہے، لیکن کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ میں بلیو کرتا ہوں جب تک اب میرے ہاتھ میں ایک فزیکلٹی میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے. آپ کو ابھی ڈاؤٹس ہیں کہ میرا ویزا پتہ نہیں لگے نہ لگے؟ ہاں کیونکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسٹیجز ہیں. تو اور اچھی بات یہ کہ آپ یہ سارے اسٹیجز بتاتے ہیں، کوئی کنسلٹنٹ بتاتا ہے. تو اگر آپ مجھے پریزنٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ ساتھ میں بتا رہے ہیں کہ یہ ایک اس کا اسٹیج کمپلیٹ ہوا ہے. ناؤ اس کے جو فردر وہ ہیں جن میں کافی اب کامیابی کے چانسز موجود ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ پہ ایک پروسیس کا حصہ ہے. بالکل. اس کے لیے مینٹلی تیار رہنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. اچھا دیکھیں اس میں کیا ہے کہ ایک بات تو یقینی ہے، ٹائم لگ رہا ہے، ٹائم تو لگے گا کیونکہ امیگرنٹ ویزا ہے. جب ہم وزٹ ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آج سے 6 مہینے پہلے 1 سال لگ رہا تھا. یعنی 1 سال تک انٹرویو کی ڈیٹ ہی نہیں مل رہی تھی جسٹ ٹو آبٹین اے وزٹ ویزا. تو یہ امیگریشن ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. یہ تو آپ کو مستقل رہائش دے رہا ہے یو ایس اے، پرماننٹ ریزیڈنس دے رہا ہے آپ کو. تو یہ تو اب چونکہ معاملات تیز ہوئے ہیں، ایک دم سے تھوڑا سا بیک لاگ کلیئر ہوا ہے، اور وہ کووڈ کے بعد جو چیزیں تھیں جو ایک جگہ جا کے سٹک ہو گئی تھیں وہ تھوڑی سی کلیئر ہوئی ہیں، تو جس کی وجہ سے جلدی ہو رہا ہے معاملہ. اب کیا ہے، اب انشاءاللہ آپ کی ویزا فائلنگ ہے. دیکھیے آپ کی فیملی کے اندر آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ گئے ہوں گے امریکہ امیگرنٹ ویزے پہ. یقیناً ہر فیملی کے اندر کوئی نہ کوئی ریلیٹیو تو ہوتا ہی ہے کہ کسی کے ماموں، چچا، بھائی، کزن، بہن، بھابھی، کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی ایک امیگرنٹ پٹیشن کرتا ہے کوئی ان کے لیے، اور وہ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں اسلام آباد اور پھر وہ چلے جاتے ہیں یو ایس اے. یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، فیملی میں سنا ہوگا. کیا آپ نے کبھی یہ دیکھا یا سنا کہ آپ کی فیملی میں کوئی جب انٹرویو کے لیے گیا ہو تو اس کو ویزا نہ دیا گیا؟ ہاں نہیں، میرے علم میں نہیں ہے. کیوں؟ آئی تھنک اس میں سکسیس کا ایشو ہوگا. کیونکہ جیسے آپ کی پٹیشن فائل ہوئی ہے ایسے ہی ان کی پٹیشن بھی فائل ہوئی تھی. جیسے آپ کی پٹیشن یو ایس سی آئی ایس کے اندر فائل ہوئی ہے ویسے ہی ان کی پٹیشن بھی یو ایس سی آئی ایس میں ہی فائل ہوئی تھی. رائٹ. جیسے آپ کی پٹیشن اپروو ہوئی ہے ویسے ہی ان کی پٹیشن پہلے اپروو ہوئی تھی. تو اب یہاں پہ جو ایمبیسی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اس ڈیسیجن کو جو یو ایس سی آئی ایس نے دیا اس کو چیلنج کر دیں. ان کا کام صرف یہ ہے. رائٹ. جیسے کوئی ریمیٹنس آئی دیکھیے باہر سے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں. اب ان کا کام یہ نہیں ہے ریمیٹنس کا، کسی بینک کا کام کہ وہ آپ کو ریمیٹنس دے یا نہ دے. کیا وہ یہ کر سکتے ہیں؟ ان کا کام صرف یہ ہے کہ یہ جو سید منور علی صاحب کے ریمیٹنس آئی ہے کیا یہ وہی صاحب ہیں؟ جیسے ان کا شک دور ہو گیا، آپ نے آئی ڈی کارڈ دکھا لیا، کیا وہ ایک لمحہ کی تاخیر کریں گے آپ کو ریمیٹنس دینے میں؟ نہیں کریں گے. یہی بات ہے ایکچولی کہ انٹرویو کے اندر چاہے فیملی بیسڈ ہو، جیسے آپ نے کہیں نہیں دیکھا، آپ کہہ رہے ہیں نہ سنا، میں نے بھی کہیں نہیں دیکھا سنا، اپنی فیملی کے اندر بھی بے شمار ہمارے لوگ گئے ہیں اور بہت ساری فیملیز میں جاتے ہوں گے، تو کہیں نہیں دیکھا سنا کہ بھائی جب انٹرویو کے لیے گئے ہوں تو انہوں نے منع کر دیا ہو. ہاں کوئی ڈاکومنٹ رہ گیا ہو وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ فلاں ڈاکومنٹ رہ گیا، آپ یہ ڈاکومنٹ ہمیں پرووائڈ کر دیں، آپ کا میرج سرٹیفکیٹ نہیں تھا یا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں تھا، تو وہ اس کو ڈکلائن نہیں کرتے، وہ اس کو بولتے ہیں آپ ڈاکومنٹ پروڈیوس کرتے ہیں صرف. رائٹ. ایسے ہی اب جب آپ انشاءاللہ ویزا فائلنگ کے بعد، اس میں ٹائم لگے گا، دیکھیں میں ایسے کہہ رہا ہوں لیکن ایسے نہیں ہو جائے گا کہ 2 4 6 مہینے. اس میں ہو سکتا ہے 1 سال لگے، ہو سکتا ہے 1.5 سال لگے، ہو سکتا ہے زیادہ لگے. امیگریشن ہے، ہو سکتا ہے کم ہو جائے، ہمیں تو نہیں پتا آنے والے دنوں میں. ہم تو جس یا اتنی انسرٹینٹی ہے تو، اور ظاہر سی بات ہے یہ پروگرام ہی یو ایس اے کا ہے تو یو ایس سی آئی ایس کے کیا آگے انفورسین جو معاملات ہوں، لیکن انشاءاللہ ان کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ سید منور علی صاحب ہی ہیں جو آرٹسٹ ہیں، اور آف کورس وہ آپ کی آرٹسٹک کیپیبلٹی کو ویریفائی کرنے کے لیے they might ask you some questions.
اور دوسری بات آپ کے انٹرویو کی کہ آپ وہ سارے ڈاکومنٹ جو آپ نے بھیجے ہیں ابھی تک, کوئی اوریجنل ڈاکومنٹ تو نہیں بھیجا آپ نے؟ نہیں, سارے اسکین تھے. تو they would certainly like to verify, see, you know, those documents. تو ایک دفعہ پھر میری طرف سے بہت مبارک ہو آپ کو انشاءاللہ. It is just a matter of time now. یہ ٹائم ضرور لگے گا اس کے اندر, لیکن میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے میری بات جو میں آپ. بالکل میں سمجھ گیا, اور میں آئی تھنک اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ 1 سال پہلے جو ملک کی سچویشن تھی اس میں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہ رہا تھا اور چیزیں کرنا چاہ رہا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب میرے اوپر ہے کہ میں اس کو آگے جب میرا ویزا لگتا ہے کہ میں کیا اس ملک کو چھوڑوں, برین ڈرین کا حصہ بنوں, یا اس ملک میں رہتے ہوئے اور کچھ کروں, یا ملک سے باہر جا کر اس ملک کے لیے کچھ کروں. آئی تھنک اس کے لیے مجھے کلیئر ہونے کی ضرورت ہے. کچھ بھی ہے, ہم اپنی رنگت کو اور اپنی قومیت کو نہیں چینج کر سکتے. شاید 4-5 نسلوں کے بعد شاید وہ لوگ چینج ہو جائیں, لیکن جب تک ہمیں ہمارے بچے زندہ ہیں کسی ملک میں بھی رہیں, وہ اپنے نام سے پاکستانی آئیڈینٹی کو نہیں ہٹا سکتے. پاکستان ہماری آئیڈینٹی بالکل ہے. تو ہمیں ہر صورت جیسے بعض اوقات جیسے میں صرف پتہ کلامی کر رہا ہوں, جیسے کبھی ہوتا ہے نا کہ ایک گاؤں سے ایک گاؤں کا بچہ, گاؤں کا لڑکا نکلتا ہے شہر میں, تو وہ نکلتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے گھر کی ایک تقدیر بہتر کرے گا. تو ایسے ہی میرا خیال ہے ہمارا ملک کیونکہ ایک ترقی پذیر ایک ملک ہے, ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں آتا ہے, لیکن بہت آگے ہونا چاہیے تھا. اس کو بہت دیکھ کے ہمیں وہ بھی ہوتا ہے, اور پاکستانیت تو ہم ختم کر ہی نہیں سکتے, ہم کچھ بھی کر لیں. تو ہمیں ہر صورت میں کہیں بھی رہتے ہوئے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اس جگہ کو, اس کو, کس خطے کو کس بہتر سے بہتر کیسے. اور اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان سے وہ آرٹسٹ یعنی آرٹسٹوں کی پٹیشن اپروو کر رہے ہیں, کیونکہ یہ پروگرام صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے, پوری دنیا کے لیے. تو جب پوری دنیا سے لوگ اپلائی کر رہے ہیں, اور اس میں بطور پاکستانی فخر ہونا چاہیے, ہمیں بھی فخر ہے جی, کورو کنسلٹنٹ پاکستان کو فخر ہے اس بات پہ کہ ہمارے آرٹسٹ اس لیول کے ہیں, اس کیلیبر کے ہیں کہ ایون وہ امریکہ جیسے ملک کی امیگرنٹ کیٹیگری میں اپلائی کریں تو ان کی پٹیشن. اور آپ کی کوئی RFE آئی تھی بیچ میں یا ایک دم سے آپ کی اپروو ہوئی پہلی اس میں فرسٹ گو میں ہوئی؟ یعنی یہ ہو سکتا تھا کہ they might have, you know, asked for some more documents to, you know, to get satisfied. لیکن ان کے منور صاحب تو بہت لکی رہے کہ فرسٹ گو کے اندر ہی ان کی پٹیشن اپروو ہو گئی. اور کچھ کہنا چاہتے ہیں کورو کنسلٹنٹ سے کوئی سروسز آپ کو یہاں پہ یقیناً کاؤنسلر, آپ کے کاؤنسلر کون تھے ویسے بات ہوئی؟ اس وقت تو دانش ہیں, وہ تو پروسیسنگ مینیجر تھے, لیکن آپ سے شروع میں جس نے بات کی ہوگی غوری. اچھا ٹھیک ہے سر. کافی بڑی ایک ٹیم ہے آپ کی, اور ایک اوپن واٹس ایپ گروپ ہے جس کے اندر ہر چیز ہر طریقے سے بات کی جاتی ہے. اور سب سے اچھی چیز یہ کہ جو انسٹالمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ بہت کلیئر ہے آپ لوگوں کا. اوبویسلی اگر آپ کے بیچ میں پٹیشن ہو جاتی ہے تو یہ نہیں کہ آپ نے یکشمت سارے پیسے ایک ساتھ دیے ہیں, آپ نے اس کو 3 یا 4 قسطوں میں دیے ہوتے ہیں. تو یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے کہ بیچ میں اگر کوئی پرابلمز آ رہی ہے, کوئی چیز آپ کی کیا ہے وہاں پہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی ہے, تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے ایک ساتھ سارے پیسے وہ ہو رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک سب سے اچھی چیز ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا مشہور ایک شعر کا ایک جملہ ہے, بلکہ ایک لائن ہے کہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو لوگ بدنام کسی کے کرنے سے کوئی ہوتا نہیں ہے. وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء. ہمیں پورا ایمان ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں عزت ہے, اسی کے ہاتھ میں ذلت ہے. اگر وہ عزت دینا چاہے تو پوری دنیا کی طاقتیں مل کے بھی ذلیل نہیں کر سکتی کسی کو, اور اگر وہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے, ذلت دینا چاہے, تو پوری دنیا کی طاقتیں مل کے بھی اس کو عزت نہیں دے سکتی. لیکن بہرحال ہمارے جو اب یہ ہمارے لیے دیکھا جائے تو خوشی کا باعث بھی ہے کہ ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں, ہمارے جو رائیولز ہیں, یہ ایون لوگ ہیں جو کسی وجہ سے بھی جیلس ہیں, تو وہ اوٹ پٹانگ سوشل میڈیا تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ایک بے لگام گھوڑا ہے دیکھا جائے تو وہ کچھ بھی آپ کر دیں کسی کے لیے. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ہمارے جو سننے والے دیکھنے والے ان کو بتا دیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا. ہم نے آپ کو کوئی اس کے لیے کوئی کوئی اسکرپٹڈ نہیں ہے, یہ آپ خود ایک آرٹسٹ ہیں, دل سے بولتے ہیں ہر چیز. آرٹسٹ تو ہوتا ہی دل والا آدمی ہے, تو دماغ یوز کم کرتا ہے, تبھی وہ مجسمہ ساز بنتا ہے یا پینٹر بنتا ہے یا آرٹسٹ بنتا ہے. کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسے رہا؟
دیکھیں آپ 2024 میں اپلائی کر رہے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیٹ کی ایک پوری دنیا ہے اور آپ جا کے اس پورے پروسیس کو ان چیزوں کو انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, چیزیں کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جو بھی اپلائی کر رہا ہے وہ ریسرچ کرے. وہ میں بھی ریسرچ کر آیا تھا, چیزیں کر آیا تھا, اور مجھے لگا کہ یہی واحد ادارہ ہے جو بہترین طور پہ اپنا کام کر رہا ہے. تو اس کو میں نے پایا بھی ہے 1 سال کے عرصے کے اندر. لیکن کیا آپ اس کیٹیگری کے لیے فال کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں, یہ آپ کو خود سے اپنا جا کے انٹرنیٹ پہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا ریکوائرڈ آپ سے کر رہے ہیں اور کیا آپ اس پہ وہ کر رہے ہیں, کوالیفائی کرتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں. اور میں روزے کی حالت میں ہوں, میں بالکل بھی اسکرپٹڈ کوئی یہ نہیں ہے, میں یہاں پہ اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں, وہ چیزیں کر رہا ہوں اور انٹرویو دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, کامیابی ہوئی ہے تو میں انٹرویو دے رہا ہوں. بالکل, بہت شکریہ آپ تشریف لائے, اور میں ایک دفعہ پھر بہت ہی مشکور ہوں آپ کا اپنی پوری ٹیم کی جانب سے کہ آپ تشریف لائے. اللہ کرے کہ آگے آنے والے جو مرحلے ہیں وہ بھی آپ کے لیے بھی آسان ہو, ہمارے لیے بھی آسان ہو. اب یہ تھے اور یہ ہیں, اللہ ان کو لمبی عمر خضر عطا فرمائے, سید منور علی صاحب. اور آپ دیکھیے یہ تو بہت سارے لوگ کراچی میں نہیں ہوتے, مجبوری ہوتی ہے, ہم ان کو بلا نہیں پاتے, کچھ اوورسیز میں ہوتے ہیں, تو یہ تو کم لوگ آتے ہیں, ورنہ تو بے شمار لوگوں کی اللہ کا شکر ہے پٹیشنز اپروو ہوئی ہیں. تو وہ لوگ جو منور صاحب کی طرح آرٹسٹ ہیں, اس کیلیبر کے آرٹسٹ ہیں, تو آپ بھی, یعنی اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے, آپ بھی اس کے لیے اپلائی کریں, انشاءاللہ ریزلٹس ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.